لیکن دیکھیے احسن اقبال تو تھے نا، احسن اقبال موجود تھے. احسن اقبال صاحب کا کلپ میں نے آپ کو دکھایا، میں نے سنا. بالکل پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کہہ رہے ہیں اس کو. میں نے یہ سنا اور میں حیران تھا، کیونکہ میں نے فرسٹ ہی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، لیکن یہ آرڈر چونکہ سٹینڈ کرتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ اب جماعتوں میں الیکشن نہیں ہوں گے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی رجسٹریشن بغیر الیکشن کی کنڈیشن کی نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے اگر 3 سال بعد الیکشن نہیں کرائے تو آپ کی پارٹی جو ہے یہ بڑی دلچسپ بات بنتی ہے. دیکھیے آپ جگڑا صاحب، آپ تو بڑے سینئر آدمی ہیں، لیکن آپ نے جو اپنے 3 رکن اپنے بھجوائے تھے اس پارلیمانی جو کمیٹی تھی، اس میں احسن اقبال صاحب ہیں، اس کے بعد مہتاب عباسی صاحب ہیں اور اسحاق ڈار صاحب ہیں. ان تینوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکٹ اور آرڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب ڈسکس آپ نے نہیں کیا، نہ ہی آپ کے دوستوں نے لوگوں نے پڑھا ہے، اور نہ ہی انہوں نے میاں صاحب کو بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی میں تو یہی سمجھوں گا، میں نے ان سے ڈسکس نہیں کیا، لیکن انڈرسٹینڈنگ جو تھی، چونکہ یہ آرڈر موجود تھا تو ان کے ذہن پہ بھی یہی بات تھی کہ چلیں اگر یہ چیز کانسٹیٹیوشن سے نکل رہی ہے تو آرڈر میں تو یہ چیز الیکشن کمیشن میں آپ کو دوبارہ کلپ دکھا دوں گا احسن اقبال صاحب کا، اور اس کے بعد وہ تو میں نے سن لیا اور آئی ایگری. دونوں کو نہیں پتا. ہاں بالکل میں نے سنا. رضا ربانی صاحب کو بھی نہیں پتا. میں نے جب پہلے انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ یہ ایکٹ تو نہیں ہے، آرڈر ہے، لیکن وہ ایکٹ ہی سمجھا جا رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. بخاری صاحب 2 چیزیں وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ناواقفیت ہو سکتی ہے قوم کے ساتھ دھوکہ یا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میاں رضا ربانی صاحب کو بھی پتا نہیں ہے، احسن اقبال صاحب کو بھی پتا، چودھری نثار صاحب کو بھی پتا، سارے ناواقفیت اور دھوکہ نہ گئے. لیکن یہ بخاری صاحب یہ ناواقفیت ہے، نااہلیت ہے یا دھوکہ ہے کیا؟ دیکھیں جی، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں انسان ہے اوور لک بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ مسکنسپشن بھی ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ان کے ذہن میں یہ ضرور بات ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون موجود ہے. اور شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، کمیٹی کے ممبر بھی رہے، انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ ریپیل جو ہوا یہ اس آرڈر کے تحت ہوا، اور اسی آرڈر میں اس کا ریپیلنگ کلاز بھی ہے، یہ جو 1962 کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے. اور پھر یہ بڑا ڈیٹیل قسم کا آرڈر آیا جس پہ فرنیشنگ آف اکاؤنٹ سے لے کے، اور ایک آبلیگیشن تھی، بڑی آبلیگیٹری بات تھی کہ 2 سال بعد الیکشن ہوں، آفس بیئرز کے ان کی ڈیٹیلز آپ نے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرنی ہے. اور اس حوالے سے جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس میں پارلیمنٹرین بھی ہمیں بنانی پڑی، کیونکہ ایک بدنیتی کی بنیاد پہ قانون بنایا گیا تھا جس میں ان کا تھا کہ آؤسٹر کلاز تھی ایک، جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو، جیسے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات تھی یا محترمہ کے حوالے سے کہ جی کنوکٹڈ آدمی پارٹی لیڈ نہیں کر سکا، اور وہ کنوکشن بھی آپ کے سامنے تھی. تو وہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر تھا وہ بنیادی طور پہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بنایا تھا. اور یہ اس ملک میں جب بھی آمریت مسلط رہی انہوں نے اپنا ایک کانسٹیٹوئنسیز بھی کریٹ کی، چاہے وہ بی ڈی نظام کے ذریعے سے کی، چاہے وہ 79 کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے کی، یا پھر انہوں نے نیا نظامت والا طریقہ شروع کیا. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کریٹ کرتے رہے اور ہر عامر نے یہ کریٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ جی میاں صاحب کو نہیں پتا تھا یا چودھری نثار صاحب کو نہیں پتا تھا، اس میں ان کے ذہن میں یہ ضرور بات تھی کہ قانون کی موجودگی، اگر وہ آرڈر کو ایکٹ کہہ گئے ہیں تو اس سے میں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں، رضا ربانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میری تھوڑی اقبال بھی کہہ رہے ہیں اس سے. لیکن ایک بات ان کے ذہن میں ضرور تھی کہ یہ ایک ڈیول لیجسلیشن ہوگی کہ جی کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک پروویژن موجود ہے اور ایک پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ بتائیے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ آرڈر ہے موجود نہیں تھی یا ایکٹ ہے؟ آپ کلیئر کر دیں، آپ اتنے سینئر دیکھیں جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے. آرڈر ایکٹ دیکھیں، ایکٹ کی بنیادی بات ہے، اور یہ غلطی ہوگی. ایکٹ بناتی ہے پارلیمان. ٹھیک پارلیمان اس وقت موجود ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو جیسے مارشل لا ریگولیشنز آتے رہے، آرڈر آتے رہے، پریزیڈینشیل آرڈر آتے رہے، جو لیجسلیشن ہوتی تھی، اور پھر وہ ان کو انڈمنیفائی بھی سم ہاؤ ہوتا رہا.
اس کا مطلب یہ کہ رضا ربانی صاحب سے غلطی ہوگی، احسن اقبال صاحب سے غلطی ہوگی، اور میں کہتا ہوں اوور لک ہو گیا ہے اس کو اور ذہن میں ان کے یہ بات ضرور تھی کہ قانون ضرور موجود ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، لیکن لفظ بجائے آرڈر یوز کرنے انہوں نے ایکٹ یوز کر دیا. لیکن انفیکٹ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ 1962 کا، وہ تو ریپیل کیا آ کے. لیکن دیکھیں نا، آپ نے جن لوگوں کے حوالے یہ کیا تھا پورا آئین، جنہوں نے اس کی ساری سمت ٹھیک کرنی تھی، وہ ایکٹ اور آرڈر کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ مطمئن ہیں پھر اس کا مطلب ٹھیک ہو گیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں، میں یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے معاملات، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ضرور آغاز میں کہا تھا اس کمیٹی میں، اور جو آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے علم میں، جو نثار کے علم میں تھی، پرائمریلی بات یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن پولیٹیکل پارٹیز کی تھی اس کمیٹی میں آغاز میں تو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی کہ اس کے جو ڈبیٹس ہیں اس کو افشا نہیں کیا جائے گا. لیکن ونس جب ایگریمنٹ ہو گیا، جب یہ سائن ہو گیا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے لیے ضروری تھا کہ پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ میں یہ جو باتیں طے ہوئی ہیں ان کو کنوے کیا جاتا. اور جب کسی نیشنل اسمبلی کے فورم پہ جب یہ بل لے ہوا، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری پارٹیز میں جو ڈیسیژنز ہوئے تھے، اور آپ کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ڈسکس ہوا تھا؟ جی، آپ کی پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوا تھا؟ جی بالکل. اوکے، دونوں چیزیں 17 امینڈمنٹس کے حوالے سے 63 ہے، یہ جو رپورٹ پیش ہوئی، دونوں ہوئے. یہ جو رپورٹ پیش ہوئی، دس واز گیون ٹو آل ممبرس. اوکے، جو رپورٹ دیکھا نا جی، ایک تو رپورٹ 31 مارچ کو ہوئی تھی یا اس سے پہلے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ رضا ربانی صاحب نے پیش کی، اس رپورٹ کو وہ جو ہے وہ بل بعد میں بنا، پہلے رپورٹ. لیکن یہ دونوں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کتنا سمپل سوال، میں نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہوئی نا، لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ سینٹ کے حوالے سے میری پارلیمنٹری پارٹی میں وہ رپورٹ جو تھی میاں رضا ربانی کی، وہ سب کو فراہم کی. ڈسکس نہیں ہوا کہ ہم کیا تبدیلیاں کریں؟ دس واز گیون ٹو دیم ٹو گو تھرو دس. اوکے، لیکن ڈسکشن نہیں ہوئی. ڈسکشن ہم تو مسودہ دیا نا آپ کو، ہمیں مسودہ دیا، اور ہم اس طرح تھا کہ ہم پابند تھے اس بات پہ کہ جب ہم نے اپنے نمائندے بھیجے وہاں پہ، اور نمائندوں نے جب کنسنسس ڈیولپ کیا، اس کنسنسس ڈیولپ کو میں سمجھوں جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے اور پارٹی پالیٹکس ہے، اس میں تو جی بالکل. ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے یہاں پہ، لیکن کیونکہ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ مسودہ دیا گیا تھا لیکن ڈسکس نہیں ہوا اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ کہ کون کون ڈیلی کر رہے ہیں، اور جب مسودہ دے دیا پارٹی نے، آپ نے کہا کہ ایک پارلیمانی تاریخ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پارٹیز جو ان کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے چیزوں کو. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.